اللہ 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 اللہ۔ کہتے ہیں جی پاکستان میں جنازہ پڑھنے کے لیے عورتوں کا ہے تو عورتوں کا جنازہ پڑھنا ضروری بھی نہیں، یہاں بھی وہ نماز پڑھنے آتی ہیں، جنازہ پڑھنے تو نہیں آتی، وہ تو حرم میں موجود ہیں تو پڑھ لیتی ہیں۔ عورت مدینے سے واپس آئے اور ٹائم بھی نہ ہو پھر احرام نہ باندھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے فوراً طواف چھوڑ دے، جا کے وضو کرے پھر شروع کرے۔ بہرحال جو بھی کہتے ہیں دیوبندی بدعت کرتے ہیں فلاں کا، اللہ ہدایت دے۔ میں پچھلے سال کا ایک روزہ نہیں رکھ سکا تو ابھی ادا کرو نا، ابھی رکھ لو قضا۔ کہتے ہیں کہ یہاں حرم میں ہیں سب علماء دس دیتے ہیں لیکن بدعتی کو دس دینے کی اجازت نہیں ہوتی، نہ کسی باطل فرقے کو اجازت ہوتی۔ دیدار مصطفیٰ کے لیے درود زیادہ پڑھیں۔ ایک آدمی غریب ہے، اس کو کوئی پیسے دے کے دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ میں سعودی عرب 20 سال سب کمائی گھر ماں باپ بھابھیوں کو خرچ کر دی، چھوٹے بھائی کو 6-7 سال تک سعودی عرب ہو گئے، خرچہ کیا، اب وہ مجھے 20 لاکھ مانگ رہا ہے، کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کس بات کی 20 لاکھ مانگ رہا ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ میں نے 20 سال ایک ایسا جھوٹ بولا، ایک عورت پہ تہمت لگا دی، اب مجھے اس بات کے احساس، توبہ کرو، بس اللہ کے آگے توبہ کرو۔ میری امی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا دے۔ میری بھانجی کو پیدائشی زخم ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ عورت کے ساتھ اگر محبت نہیں ہے، عورت کو یقین کرانا کہ محبت ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، عورت کے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں عورت کے ساتھ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ایک کہتے ہیں عورت کے ساتھ اور ایک دشمن کے ساتھ جہاد میں کہ لڑائی کر رہے ہیں، کہو دیکھو پیچھے کون آیا، ادھر دیکھو تلوار مار دی، حالانکہ جھوٹ ہے، پیچھے تو کوئی نہیں تھا، لیکن وہ جھوٹ بھی جائز ہے۔ اور ایک وہ جھوٹ جو دو بھائیوں کو صلح میں استعمال کیا جائے، دو بھائیوں کو جھگڑا ہے، وہ جائے گا یار تمہارا بھائی تو بڑی تعریفیں کرتا ہے تمہاری، پتہ نہیں تم کیوں ناراض ہو، اس کو کہے یار وہ تمہارے لیے روتا ہے اور تم ناراض ہو، تو یہ جھوٹ نہیں ہے، دروغ مصلحت آمیز، یہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی کو بیوی نے کہا کہ میرے لیے آپ جا رہے ہیں تو فرینچ چینگل کا سوٹ لے کے آنا، اب وہ مہنگا ہوتا ہے، اس کے بعد اتنے پیسے بھی نہیں تھے۔ واپس جب گیا تو نے کہا کیا ہوا، نے کہا میں نے سارے مکہ ڈھونڈ نکالا، مجھے وہ سوٹ ملا ہی نہیں۔ جھوٹ بولا، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، تاکہ گھر آباد رہے۔ میرے ابو عمرے پہ ساتھ آ رہے تھے، اب طبیعت خراب ہو گئی، نہیں آ گئے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ رشتہ دار یا والدین فوت ہو گئے، ان کے لیے عمرہ طواف سب کر سکتے ہو۔ میری والدہ ضعیف ہے، بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے ان کا فدیہ ادا کرو، ہر روز کا ایک مسکین کا کھانا، خود اندازہ لگا لو کہ ایک آدمی کے 2 وقت کے کھانے کے کتنے پیسے ہیں، مثلا 10 ریال ہے تو 300 ریال دینا ہوگا۔ ٹانگ میں درد ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کیا، اللہ سے دعا کو اللہ شفا دے، باقی ڈاکٹر جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی مدینے میں مریم بوٹی بکتی ہے، وہ لے جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا نہ مریم بوٹی کا نہ شریم بوٹی کا۔ حاملہ عورت کے لیے اگر روزہ نقصان دیتا ہے تو نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ ہر دفعہ حمل ضائع ہو جاتا ہے، اللہ سے دعا بھی کریں، اور ایک آیت مبارک ہے قرآن میں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ پوری آیت لکھ کے اپنے پاس رکھیں۔
سورۃ کہف کی بات ہو رہی ہے کل سے. تو آپ نے کس مدرسے میں پڑھا ہے؟ حرم میں پڑھا ہے. فیملی پلاننگ ناجائز ہے. حیض کی حالت میں عورت اندر نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھ کے کعبہ دیکھ سکتی ہے. عصر کے بعد طواف کیا، اس کے واجب جو ہے مغرب کے بعد پڑھیں. داماد دبئی میں ہوتا ہے، بیٹی کا دل سسرال میں نہیں لگتا، تو داماد کو کہیں کہ اپنی بیوی کو لے جائے. اگر صفا مروہ کے بعد چند متفرق بال کاٹے دم پڑ گئی، روزہ ٹوٹ جائے، پھر روزہ قضا کرنا پڑے گا. میری بیٹی 2.5 سال کی ہے، بول نہیں پاتی، اللہ شفا عطا فرمائے، زمزم پلاؤ. زمزم کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے، سنت نہیں. اگر تعویذ قرآن و حدیث میں ہے تو وہ جائز ہے. نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. میرے بینک میں پیسے ہیں، جمع ہیں، سود والا جو ہے وہ لے لیں ان سے، لیکن سود زکوٰۃ میں نہیں دیا جاتا، سود تو حرام ہے، ویسے غریبوں کو دے دیں. اگر ایک آدمی نے مدینے سے عمرہ کیا لیکن اپنے سر پہ خود اس طرح پھیرا، جائز ہے. میری بہن 63 سال بیمار تھی، مدینے سے احرام اتار رکھا ہے، ناخن بھی کاٹے، اگر نیت کر کے آئی تھی پھر ناخن کاٹے ہیں تو دم ہے. اگر ایک آدمی غسل خانے میں حمام میں نہا رہا ہے، کوئی آدمی اس سے بات پوچھے جواب دے سکتا، ضروری بات کا جواب دے سکتا. حالت احرام میں سر پہ کپڑا نہ ہو نماز میں. میری بہن کو ذہنی ٹینشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. خوشبودار پوڑیاں مختلف کھائی ہے، پتہ نہیں کیا خوشبودار پوڑیاں. اگر وہ خوشبو بنی ہوئی تھی پھر دم پڑ جاتی ہے. عمرہ فاسد ہو جائے دوبارہ عمرہ کریں. حرم شریف میں تہجد پڑھنا افضل ہے یا طواف؟ طواف افضل ہے. تہجد آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، طواف تو ہر جگہ نہیں کر سکتے.